اچھا، ڈار صاحب کی ایفرٹ پر بات کرنی ہے. ڈار صاحب بڑی زبردست ایفرٹ کر رہے ہیں. ڈار صاحب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ واپس آتے ہی جو ہے نا ڈالر کو یہ تقریباً 180 اور 190 کے اوپر لے کے آئیں گے. عدد و شمار تھے، جب آنے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پھر پتہ لگا کہ خرابی تو بہت بڑی پیمانے پہ ہوئی ہے. اچھا، جو مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی جو باتیں ہیں نا وہ باتیں ایک ہی ہیں، لیکن ہاں ڈار صاحب جس طریقے سے مینج کر رہے ہیں وہ بہت بہترین ہے، ایکسیلنٹ ہے. اور اکانومسٹ ہیں اپنا مفتاح اسماعیل صاحب، وہ جو حقیقت پسندی پر باتیں کر رہے ہیں وہ پریشر میں آگے کام کرتے ہیں. ڈار صاحب جن طرح فائٹ کرتے ہیں، دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے. اگر ڈار صاحب چاہتے، یعنی کہ یہ اگر پارٹی پالیسی ہوتی، میاں نواز شریف کے ساتھ مسلسل ڈسکشن ہوتی ہے، بعض اوقات بعض دن ایسا ہوتا ہے 10 دفعہ سے زیادہ کال ہوتی ہے، یعنی کہ 1-2 دفعہ تو معمولی بات ہے کہ میاں صاحب سے بات ہوتی ہے ڈار صاحب کی. اچھا، کیونکہ رائے وہاں سے لی جا رہی ہوتی ہے، لانگ ٹرم کرنا ہے یا شارٹ ٹرم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا صورتحال ہے. میاں صاحب بہت دور کی جو ہے نا سوچ کے چلتے ہیں. ڈار صاحب جو ہے نا وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، آفس کو مینٹین کر لیتے ہیں، اکانومی کو مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ نا میاں صاحب اس وقت آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے موسٹ سینئر جو ہے نا سیاستدانوں میں سے ہیں، اور وہ سیاستدان جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈالر اوپر جاتا رہا، ڈار صاحب پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ڈار صاحب کو ٹیکس لگانے پڑے اس لیے کہ شاہد خاقان عباسی بالکل واضح طور پہ بتا رہے تھے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ ہم 100 روپے کی چیز خریدیں اور 80 روپے میں جو ہے نا عوام کو دے دیں. پلے ہی کچھ نہیں ہے تو ہم دیں گے کیسے؟ سبسڈیز یہی ہوتی ہے نا، 100 کی خریدو 20 پلے سے ڈالو اور عوام کو 80 کی دے دو. لیکن اس وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے اور اطراف سے نا مختلف طریقوں سے آپ کے پاس ٹیکسز اتنے زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ پیسہ اتنا اکٹھا ہو رہا ہے کہ آپ نے وہاں کا پیسہ جو ہے نا ادھر لگا دیا. یہاں تو ہر طرف ہی لیکیج کی ہے. عمران خان اور اس کو لانے والے جو اس وقت میں پی ایم ایل این بھی جن کے جو ہے نا صادق اور امین ہونے کے جو ہے نا ڈھول بجا رہی ہے، ان سب نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہو کہ اس کو ڈیفالٹ کیا جائے. ان کے مقاصد جو بھی تھے وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مطمئن نظر آتے تھے، کس طریقے سے یہ خوش نظر آتے تھے. جس طریقے سے پاکستان بدحال ہو رہا تھا اس طریقے سے خوش ہو رہے تھے. یہ تو پھر جو لوگ تھے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو نیوکلیر کا بھی سودا کر چکے ہوئے ہیں، یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کروا کے کیا کچھ کروانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بول پڑے، اور جو بولے ان میں آپ کو پتا ہے کہ کون بولے، وقت سے پہلے بولے کہ یار یہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن آپ کو سرکمسٹانسز بتانے پڑتے ہیں. آپ نے کوئی انفارمیشن دی اور بتایا کہ یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے ایکسپرٹ ہونا، بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی آپ کو کیسے انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، 1-2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کا ایکسپرٹ بیٹھے کہ ہاں جی آپ بات کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن کیسی، تو بندہ بتا دیتا ہاں یہ. اب تو اتنا ٹائم گزر گیا. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے میاں صاحب جو ان سے ہیں نا وہ آگے سٹیپس لیتے چلے گئے اور اکانومی کو جو ان سے نا بتاتے رہے کہ کیسے چلانا ہے. ڈار صاحب کو جو مین ٹارگٹس ملے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنا بھی کھوکھلا ہو گیا لیکن اس کو سب سے پہلے لیکیجز بند کرو، پیسہ اکٹھا کرو. پبلک کے اوپر بظاہر جو ہے نا بہت زیادہ پڑ گیا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 6-7 ماہ کے اندر معاملات جو ہے نا کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئے، کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئے. اس طریقے سے سٹیبلٹی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہے. ٹماٹر کل میں بات کر رہا تھا 300 اور 350 روپے کلو تھا کہ جو اب آیا 150 روپے کلو، یعنی کہ اللہ کی پناہ ٹماٹر 150 روپے کلو. جب وہ 300 روپے پہ گیا ہوا تھا وہ تو بالکل ہی، تو یہ تو آنا چاہیے 25-30 روپے کلو میکسیمم، اور ٹھیک ٹھاک اس میں کسان کماتا. تو یہ مینجمنٹ کیا ہے، یعنی کہ اس کی بھی فصل لگانا، بیج پہلے سے دینا، پانی کا انتظام کرنا، کھاد سستی دینا، کھاد وقت پر دینا، رسد کا یعنی کہ یہ جو چنگی کا نظام ہے، فصل جو ہے نا بہترین طریقے سے کھیت میں ادھر منڈی تک لے کے آنا کھیت سے، یہ تمام نظام جو تھا نا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. چیک کرے کتنے ایریے پہ کیا فصل لگ رہی ہے، کس طریقے سے ہم نے پرموٹ کرنا ہے کس چیز کو. یہ تمام جو محکمہ زراعت ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے.
پیچھے تو ہر چیز کو اجاڑا گیا. یعنی کہ میں وہ بندہ ہوں کہ ایک پروگرام تھا 2019 کے اندر رضی دادا کے ساتھ جو تھا نا, میں نے بتایا کہ جی مجھے ایک بندے نے کال کی ہے اور اس نے یہ بتایا کہ جی وہ پولٹری کے اندر جو چوزا جو نکلتا ہے ہیچری سے, تو اس میں ایک ہر چوزے کو انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس وقت میں اس کی ایک کاسٹ جو نا چوزے کو جو انجیکشن لگتا ہے 1 روپیہ ہوتی ہے. تو وہ جو چوزا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یہ تھا کہ اس چوزے کو جو انجیکشن لگے گا وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگے گا, لیکن اگر آگے ہیچری میں جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ انجیکشن نہیں لگا تو بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ تھا, اور انجیکشن فری لگتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. وہ انجیکشن بند کر دیا. تو میں نے کہا کہ اگر بند کر دیا تو پھر کیا کہتے ہیں جی موٹیلیٹی جو ہے نا وہ 40% بڑھ جائے گی. یعنی کہ مرنے کی تعداد چوزے کی 40% بڑھ جائے گی اور وہ پھر ساری کاسٹ جو ہے نا اس پہ آئے گی. تو وہ 1 روپے کا انجیکشن جو ہوتا ہے نا, حکومت تو دیتی ہے لیکن پھر حکومت کو فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ فائدہ جو ہے نا ڈائریکٹلی عوام میں کنورٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سبسڈی کس جگہ پہ دی جا رہی تھی. اس طرح کے تمام کام جو ہے نا پی ٹی آئی نے کیے ہیں. کچھ ایسا نہیں تھا کہ نالائق تھے, نااہل تھے. جھوٹ بولتی ہے نون لیگ, جھوٹ بولتی ہے, بزدل ہیں, ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں, اور یہ ہمیشہ جو ہے نا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن نہ ہو جائے. ساری زندگی مار کھائی ہے, کام بھی کرتے تھے مار بھی کھاتے تھے, اس لیے یہ خوفزدہ. یہ تو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا آ گیا, وہ بولیں اور ان کو یہ نزدیک نہیں آنے دیتے. یہ بھی جو ہے نا دیکھیں حقیقت سامنے ہونی چاہیے. وہ ڈرتے ہیں کہ یار یہ ہم سے سیٹیں نہ چھین لیں, ہم سے کہیں یہ جو ہمارے مقام ہے یہ نہ چھین لیں. یہ بھی حقیقت ہے. تو سبسڈی دینے کی جگہ ہوتی ہے. اب یہ 6 سے 7 مہینے کے اندر ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا نیچے آنا شروع ہوگا. دوسرا یہ جو ڈالر کا ہے نا مسئلہ, یہ کر لیں گے, یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ڈالر کو کنٹرول کرنا اگر اس وقت میں کوشش کریں گے تو اپنے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پہلا جو ہے نا کام وہ یہ کیا ہے کہ پیسہ اکٹھا کرو, اور جب پیسہ اکٹھا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا اگلے سٹیپ کے اندر جو ہے نا معاملات کو کنٹرول کر کے اور پھر جو ہے نا آگے چلا جائے. ادروائز پاکستان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایک ذمہ داری لی ہے. قطعی طور پہ یہ حکومت نے لی, بلکہ یہ پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری لی ہے. اس کے اندر میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے, دیگر لوگوں کا فیصلہ ہے, سب سے بڑا مریم نواز شریف کا فیصلہ ہے, جن کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے. کہ ان کو جیسے ہی گیم سج گئی ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اللہ حافظ.